میں ہوں آپ کا میزبان غضنفر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 22 نیوز. جن ناظرین کے درمیان ایکس ٹی مینیجنگ ڈائریکٹر واٹر بورڈ اور کراچی گرینڈ الائنس کے چیئرمین اسلم خان موجود ہیں, تو ان سے آپ آج کراچی کے اہم ایشو پہ بات کریں گے. جی السلام علیکم. کراچی گرینڈ الائنس, اس الائنس کو بنانے کا مقصد اور اس کا منشور کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا, میں پہلے پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ تھا, ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, لیکن ساری پارٹیاں باتیں کرتی ہیں لیکن کوئی کام نہیں کرتا. آپ مجھے یہ بتائیں, جتنی بھی پارٹیاں تھیں جنہوں نے ابھی کہا تھا کہ ہم جو ہے مردم شماری کو 3.5 کروڑ تک لے کے جائیں گے, اور یہ پھر انہیں پارٹیوں نے سائن کر دیے 2 کروڑ 3 لاکھ, تو یعنی کراچی کی آبادی کیا 2 کروڑ 3 لاکھ ہے. ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ کراچی کی صحیح آبادی شو کی جائے. ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ کوٹا سسٹم ختم ہو. ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں ختم نہیں ہوتی تو پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, اور اس کہنے میں بحق بجانب ہے, کہ پھر کراچی کو ایک الگ انتظامی یونٹ بناؤ. اور آج ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں, جب سے مردم شماری کا سسٹم ختم ہوا ہے اور مردم شماری میں کراچی کی آبادی 2 کروڑ 3 لاکھ دکھائی گئی ہے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کراچی کو ہم علیحدگی کی بات کر رہے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ سندھ سے علیحدہ کر کے ایک الگ انتظامی یونٹ بنایا جائے, تاکہ کراچی کے لوگ اپنے مسائل خود دیکھ سکیں, اپنے مسائل یا استعمال کریں اور اپنے مسائل خود دیکھیں. یعنی جب ہم اپنے مسائل استعمال کریں گے, یعنی کراچی, اس لیے ہم نے بنایا کراچی کے ریڈ لائنس. یار نوکریاں نہیں مل رہی ہیں لوگوں کو, ہمارے بچوں کو, کراچی کے بچوں کو. یہاں صورتحال یہ چوری ڈکیتی بدماشی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی آپ نے راول وار کا انٹرویو سنا, اس نے کہا کہ 95% جو کرائم ہوتے ہیں وہ پولیس کی منشا سے ہوتے ہیں. اور پولیس کس کی منشا سے چل رہی ہے؟ سیاسی لیڈروں کی منشا سے. یعنی پولیس میں جو یہاں کراچی شہر میں پوسٹنگ ہو رہی ہے, ان لوگوں کی بڑی بڑی سیٹوں پہ پاکستان کیا بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کے ہیڈ انوالو ہوتے ہیں, ایس ایچ او کے ٹرانسفر پوسٹنگ پہ. تو اب یار مجھے بتاؤ کہ یار جب اگر مقامی پولیس ہوگی تو کم سے کم وہ دیکھے گی تو صحیح نا کہ یار یہ کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے شہر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. پھر کوٹا سسٹم ہے, کوٹا سسٹم میں آپ دیکھ لیں کیا صورتحال پیدا ہو گئی. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ زمینوں کی کیا صورتحال ہے, شہر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کی زمینیں کس طریقے سے فروخت کی جا رہی ہیں. قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, قبضہ کر رہا ہے, اس کے بعد زمینیں بیچتا ہے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ سے پھر خالی کرا دیتا ہے. یعنی کوئی بھی نہیں, پنجاب کے اندر کوئی سوسائٹی اگر لانچ ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ سوسائٹی اپنی ایمنٹیز بناتی ہے, ایمنٹیز بنانے کے بعد وہ سوسائٹی لانچ کرتی ہے. لیکن یہاں پہلے سوسائٹی لانچ ہو جاتی ہے, زمین کا بھی نہیں پتا ہوتا, اور لوگ غریب لوگ بیچارے اپنی بکنگ کرا لیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں بہت ساری سوسائٹیاں ہیں, کوآپریٹو انجینئرنگ سوسائٹی دیکھ لیں, جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کی صورتحال تو دیکھیں آپ کی کیا صورتحال چل رہی ہے. کہ آج جو ہے وہ ہماری ایک سوسائٹی ہے جس پر ایک ایڈمنسٹریٹر آگے بیٹھ گیا ہے, زمینیں بیچ رہا ہے, جبکہ ایڈمنسٹریٹر کو تو زمین بیچنے کی طاقت ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو کسی قسم کا کوئی ایڈمنسٹریشن میں ایڈمنسٹریٹر کا کام تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے, بیٹھے, چیک کرے غلطیاں اور وہ نکالے, اور دوسرے پھر چھوڑ کے چلا جائے, الیکشن کرا دے. لیکن وہ 6 سال جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹر بیٹھا تھا سوسائٹی میں اور زمینیں بیچتا رہتا ہے. شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. شہر کراچی کے لوگوں میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, سوائے رشوت کے کوئی کام ہی نہیں ہے. کرپشن کا یہ عالم ہو گیا ہے شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ. وہ چھوٹے چھوٹے بچے, آپ مجھے بتائیں 28 لاکھ موٹر سائیکلیں اس شہر کراچی میں, لائسنس کیسے بنیں گے؟ اور ہر پولیس والا, ایک پولیس والا بھی روک رہا ہوتا ہے, ایک وردی والا بھی روک رہا ہوتا ہے. بھائی اب روکیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے نہیں روکیں, لیکن جب اس نے کوئی غلطی کی ہو, آپ کھڑے ہوئے خالی پل کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے, کسی کونے پہ کھڑے ہو جائیں گے, وہ غلطی تھوڑی کر رہا ہے, وہ تو گاڑی گزار رہا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی رانگ سائڈ سے جا رہا ہے اس کو روکیں. آپ کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی سگنل توڑ رہا ہے تو اس کو روکیں. آپ کا کام یہ ہے کہ کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کو روکیں. آپ کا کام یہ ہے کہ رات کو اگر لائٹیں نہیں ہیں جن گاڑیوں کی, ان لوگوں کو روک کر بولے گاڑی لائٹیں لگاؤ, نہیں لگائیں تو بیچارے ان کا چلان کرو. لیکن آپ تو خامخواہی کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے نا, چاہے وہ پولیس والے ہو چاہے ٹریفک پولیس والے ہو. ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے بولا یار کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لہٰذا ہم نے کراچی گرینڈ الائنس بنایا. اس کا پہلا منشور یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جتنے ڈویژن ہیں اتنے انتظامی یونٹ بنا دیے جائیں. یعنی کراچی کو بھی ایک الگ انتظامی یونٹ بنایا جائے, اور پورے پاکستان میں 28 اور انتظامی یونٹ بنا کر, تاکہ لوگوں کو تک انصاف ان تک پہنچے. اس شہر میں, اس ملک میں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل لیڈروں کی کیا صورتحال ہے, یعنی پولیٹیکل لیڈر تو ایسا لگتا ہے کہ سوائے کمانے کے کوئی کام ہی نہیں کر رہے. تو یہ ہونا چاہیے. پھر میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی جب تک ایک چیز طے کر لی جانی چاہیے اس ملک کے لیے, میری طرف سے یہ آپ ایک میسیج دے سکتے ہیں کہ اس ملک میں طے کر لینا چاہیے کہ ایک آدمی کو ہم پریزیڈنٹ بنائیں,
اور اس کو 10 سال تک ملک کی باغ دوڑ چلانے کی اجازت دیں، یہ ملک ترقی کر جائے گا۔ اگر کراچی گرینڈ الائنس اقتدار میں آئے گی تو ہم ایجوکیشن فری کر دیں گے، ہم 60 سال سے اوپر لوگوں کا ٹرانسپورٹ فری ہوگی۔ اگر کراچی بالکل علیحدہ ہو جائے تو ہم 100 یونٹ تمام غریب لوگوں کو بجلی بھی فری دیں گے۔ ثانیہ، عرشی شاپنگ مال میں جو آتش زدگی ہوئی ہے، اب تک کسی نے وہاں پہ خصوصی فنڈ کا اعلان نہیں کیا، جیسے آپ نے الائنس کی تب سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہم بھی گئے، ہم نے بھی آواز اٹھائی، ہمارا ایک انٹرویو بھی موجود ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، اس میں نے یہی کہا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں، جو شہید ہوئے، ان کے ورثہ کو معاوضہ دیا جائے، جن کی دکانوں کا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان پورا کیا جائے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ پورا پاکستان انشورڈ ہوتا تھا، اگر حادثاتی طور پر کسی کی موت ہوتی تھی تو اس کو اسٹیٹ لائف پیسے دیتا تھا۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ لائف نہیں دے سکتا پیسے، ہمارے زیادہ پیسے لگتے، تو گورنمنٹوں کو چاہیے، گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پاکستان، تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ حادثاتی طور پر مرنے والے لوگوں کو کمپنسیٹ کریں، ان کو پیسے دیں، حادثاتی طور پر جن لوگوں کی نقصان ہو جاتا ہے ان کے نقصان کو پورا کریں، تاکہ اس شہر میں جن لوگوں کا ذاتی نقصان خام خواہی ہو جاتا ہے وہ پورا ہو، اور یہ پاکستان بھی ترقی کرے اور وہ بھی بے روزگار نہ ہو۔ آج مال میں دیکھ لیں آپ، وہاں بھی کل میں گیا تھا تو یعنی 18 دن سے دکانیں بند ہیں۔ اور میرے بھائی کیوں دکانیں بند ہیں یار؟ 3000 لوگ جو ہے نا وہ سفر کر رہے ہیں، 3500 4,000 لوگ، 550 دکانیں، وہ دکانیں بند ہیں تو دکانوں کے ساتھ ان کے 550 لوگ، اس کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ایک 2 آدمی انوالو ہوتا ہے، پوری فیملی انوالو ہوتی ہے، تو یعنی کم سے کم 7-8 ہزار لوگ تو انوالو ہو گئے نا، جو اگر ان کا کاروبار نہیں چلے گا تو کیا کریں گے؟ بھوکے رہیں گے۔ تو آرجے مال کو بھی کھولا جائے اور ان کا بھی نقصان پورا کیا جائے، جو لوگ شہید ہوئے ان کو پیسے دیے جائیں، کمپنسیٹ کیا جائے۔ اسی طریقے سے فیڈرل ایریا میں ہوا ہے عائشہ مندر پہ، ان کے لوگوں کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے، ان کا بھی نقصان جو ہے نا پورا کیا۔ جی ناظرین، یہ تو خان صاحب جو ہمیں کراچی کے اہم ایشو ہمیں بتا رہے تھے، کوٹا سسٹم کو ختم ہونی چاہیے اور اسپیشلی نا جو کلچر ہے اس کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے۔ غزنفر علی کے ساتھ C22 نیوز کراچی۔